پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمانوں میں سینیٹر عفنان صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. جو اہم اس وقت ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں کچھ پنجاب کے حوالے سے، کچھ صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور پھر مرکزی لیول پر جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے تینوں معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں، تو آپ سے سوال کا آغاز کر لوں، کیونکہ مولانا صاحب کی طرف سے ایک جس طرح سے کا طرز تخاطب تھا ان کا، اور جو اعتراض تھا ان کا، معاشی حالات کا شکار اس وقت مسجد کے امام ہے، اور ان کے لیے پھر پنجاب حکومت کی جانب سے ایک فیصلہ لیا گیا جس پر مولانا صاحب جو ہے وہ ناراض ہوئے، اور پھر اس کے بعد مزید اس میں کچھ انکریز بھی کیا گیا ہے. ذرا سن لیجئے مولانا صاحب نے کیا بات کی ہے، پھر کامران صاحب اس پر رسپونڈ کیجئے گا. آج انہیں ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. محترمہ جان لو، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے، اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ. انگریز کے زمانے سے لے کر 78 سال تمہارے، یہ سب کے سب دینی علوم اور مدارس کو ذبح کرنے کی تاریخ ہے تمہاری. تمہارے ہاتھ میں جو مدرسہ لگا وہ اسکول بن گیا، تمہارے ہاتھ میں جو دارالعلوم لگا وہ کالج بن گیا، اور آج وہاں کوئی دینی علم موجود نہیں. اس طرح کے تجربے تو ہم مزید روز روز نہیں کر سکتے. کامران صاحب فرمائیے گا، یہ اعتراض 10,000 روپے پہ تھا، اب اس کو انکریز کر کے جب 25,000 پہ لے گئے تو اب بھی معترض ہیں سر؟ دیکھیے یہ نیگیٹیوٹی نہ وہ کرے نا. 10,000 روپے کا مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ مدارس پہ قبضے کا جو ہے یہ پلان، اس تکلیف کو آپ جو ہے نا اس کا مجبوری نکالے، تو پھر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مدارس کو جو ہے قابو کرنے کے لیے یہ دانہ وہ ڈالا گیا. پہلے 10,000 روپے پہ بات کی گئی، اب جب اس کو اب نیگیٹو رنگ کلر دینے کے لیے جو ہے اس کو 10,000 کو 25,000 روپے کی بات شروع کر دی گئی نا. تو یہ جو ہے یہ بات نہ 10,000 کی ہے نہ 25,000 روپے کی ہے. مدارس جو ہے ان کی انڈیپینڈنس کی ہے، اس انڈیپینڈنس میں جو ہے نا انٹرفیرنس برداشت نہیں. 25,000 دینے سے ایک امام مسجد کو ایک وظیفہ تو مل جائے گا، اس میں نیگیٹیوٹی کہاں سے ہے؟ کمزور کرنے کی کوشش کیسے ہے سر؟ امام مسجد کو ایک وظیفہ یقیناً مل جائے گا، وہ اس کا حق بھی ہوا کرتا ہے. وہ لوگ جو ہے محلوں میں اور کانٹریبیوٹ کرتے ہیں، مگر امام مسجد کی آزادی یا اس کی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ 10,000 یا 25,000 روپے کی بات کی جا رہی ہے. کیسے کامران صاحب آزادی کیسے کنٹرول کریں گے؟ جب دیکھو کیا کوئی جو لوگ جو ہے نا سرکار کے تنخواہ خار ہوتے ہیں، وزیر خوار ہوتے ہیں، کیا وہ سرکار کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ اور دی مومنٹ جو ہے نا وہ سرکار کے خلاف بات کر لیں تو ان کی وہ تنخواہ یا وہ وظیفہ رک نہیں جاتا. تو یہ اس طرح سے ان کو کنٹرول کرنے کی یہ وظیفہ تو وہاں پر بھی دیا جا رہا ہے نا KPK میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ائمہ کرام جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں؟ نہیں، کنٹرول نہیں ہے، مگر جہاں پہ کنٹرول کرنے کی، جن مساجد میں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ ان کی زبان بندی کی جاتی ہے تاکہ وہ حق بات نہ کر پائے. تو یہ 65,000 جو ہیں یہ اسپیسیفک مساجد ہیں جن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ معاوضہ طے کیا گیا ہے یا یہ وظیفہ رکھا گیا ہے کامران صاحب؟ ایسا ہے کہ مدارس کو پہلے جو ہے نا مدارس کو ایک بورڈ کے نیچے لایا گیا، محکمہ تعلیم کے نیچے لایا گیا، اس کا ایک پروجیکٹ بنایا گیا جس کو ایک ریٹائرڈ حضرت کنٹرول کرتے ہیں، اور اس طرح سے مدارس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. اب جو ہے مدارس کے بعد جو ہے اگلا جو مقصد جو ہے ان کا وہ مساجد ہے، اور مساجد کو اب کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی کے خلاف جو ہے نا وہ بات کی ہے مولانا صاحب. عفنان صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس مجلس میں یہ اعلان کیا تھا وہاں پر آلموسٹ تمام ہی مکاتب کے علماء کرام، ائمہ کرام موجود تھے، تو JUIF کی طرف سے وہاں پر نمائندگی تھی، اور اگر تھی تو یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا اس مجلس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ادھر تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے، بالخصوص JUI کا وہاں پہ کوئی موجود تھا کہ نہیں یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے کہ ضرور ان کے بھی کوئی نہ کوئی نمائندے وہاں پہ یا ان کے سپورٹر ضرور وہاں پہ ہوں گے. جہاں تک بات ہے وظیفے کی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو اس کا اعلان کیا ہے وہ اس لیے کیا تاکہ
یہ لوگ جو خدمات انجام دیتے ہیں کمیونٹی کے اندر جو ان کے کمیونٹی کی بہتری کے لیے، تو ان کو اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے، اور ہماری یہ نیت تھی بنیادی طور پہ اس کے پیچھے. اور جو اعتراضات مولانا فضل الرحمان صاحب نے اٹھائے ہیں، ہم نے اس کے مطابق جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو بڑھانے کے اوپر جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن وہ ابھی آپ نے سن لیا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ تو ان کی آزادی کو سلب کرنے جا رہے ہیں، پیسے دے کر خریدنے جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی مولوی صاحب جو ہیں وہ 25,000 روپے میں بک رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے خیال میں کوئی اچھی بات ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا سیدھا معاملہ ہے کہ آپ کسی کو 25,000 روپے دیں اور وہ آپ کی بات کرنا شروع ہو جائے، اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہتر فضا ہو ملک میں علماء کے درمیان اور مساجد کے درمیان. ایک اعتراض ان کو یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اسکول کالجز میں تبدیل کر دیں گے مساجد کو، مدارس کو. نہیں، وہ ہو نہیں سکتا. ان کا اپنا ایکٹ موجود ہے، یہ پتہ ہے ان کو، سینیٹر کامران صاحب کو بھی معلوم ہے اس بات کا. ان کا ایکٹ موجود ہے، اس کے تحت یہ آپریٹ ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی وہ اپڈیٹ بھی ہوا ہے. تو یہ ہے معاملہ. اور آپ مجھے بتا دیں اس میں جو یہ ہم نے بات کی ہے، اس میں کہیں ہم نے والی بات کی ہے کہ ہم آپ کو کسی ایکٹ میں لا رہے ہیں یا ہم کوئی آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایک وظیفہ مقرر کیا ہے اور وہ بھی والنٹری ہے، اگر کسی نے نہیں لینا تو وہ بتا دیں. بالکل ٹھیک. شوکت صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم سر. سب سے پہلے یہ فرمائیے کیونکہ کے پی کے میں یہ ائمہ کرام کے لیے یہ وظیفہ جاری ہے، تو کیا وہاں پر بھی جے یو آئی کے زیر اثر جو مساجد ہیں وہ وظیفہ نہیں لیتی ہیں، اور ٹوٹل تعداد کتنی ہے جو ائمہ کرام کو وظیفہ دیا جاتا ہے ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے دیکھیں جب ہم نے اس کا آغاز کیا تھا نا پرویز خٹک صاحب کے دور میں، تو اس وقت مولانا صاحب نے ان کی بھی مخالفت کی تھی، اور شدید مخالفت کی تھی، اور یہ الزامات لگے تھے کہ جی یہ تو سارے مولوی جو ہے وہ خرید لیے جائیں گے اور پھر یہ اسکولوں میں بدل دیے جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا ابھی تک جو ہے نا. کوئی دیکھیں جس طرح عفنان بھائی نے کہا نا کہ اس طرح اپنا ایک ایکٹ ہوتا ہے مدرسوں کا، وہ مدرسے جو ہے وہ کبھی اسکولوں میں چینج نہیں ہوتے، اور لیکن ان کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا اس کو سپورٹ بھی کریں گے اور اس کو ویلکم کریں گے، کیونکہ ایک مولوی جو اگر مسجد میں بیٹھا ہے اس کو جو وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے وہ چندہ کر کے اس کو تنخواہ دیتے ہیں، تو اس میں اگر گورنمنٹ دیتی ہے تو کیا گورنمنٹ نے اسکول کے ٹیچروں کو خرید اور آپ بطور پی ٹی آئی مریم نواز صاحبہ کے اس اقدام کو سراہتے ہیں شوکت صاحب؟ جی دیکھیں ہم تو سراہتے ہیں، لیکن ہم نے جب یہ کیا تھا نا تو اس وقت انہوں نے تنقید کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ مدرسے جو ہے نا خریدنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم پہ یہ الزام لگا تھا. ہم نے جب اکوڑا خٹک مدرسے کو اور دیگر مدرسوں کو ہم نے جب چند پیسے دیے وہاں کنسٹرکشن کے لیے، جو مسنگ فیسلٹیز تھی ان کے لیے، ہم نے کہا جس طرح وہاں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے، تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کہ یہ طالبانائزیشن کر رہے ہیں. چلیے یہ اچھی بات ہے کہ آپ پنجاب حکومت کے اس اقدام کو سراہ رہے ہیں. لیکن افسر وہاں پر جو ہے نا کیبنٹ بن گئے. لیکن انہوں نے ٹی ایل پی پہ یلغار کرنے کے بعد یہ اقدام اٹھایا. اگر یہ پہلے کرتے تو بہت اچھا ہوتا. سر اب مجھے یہ فرمائیے کہ جس طرح سے کیبنٹ آج اب فارم میں آ گئی ہے، آپ کے وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے، اب اس میں 10 وزراء ہیں، 2 مشیر ہیں اور ساتھ ساتھ ایک معاون کو بھی رکھا گیا ہے. لیکن حیران کن طور پر اس میں بیرسٹر سیف نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کی ایک عام تاثر تھا، ایک عام رائے تھی یہ کہ علی امین گنڈا پور کے بغیر تو صوبہ چل سکتا ہے لیکن بیرسٹر سیف کے بغیر نہیں چل سکتا صوبہ، اور بیرسٹر سیف نہیں ہے اس میں. دیکھیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس کا اپنا کوئی رول ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ کسی کی وجہ سے چلتا ہے صوبہ، ایسا نہیں ہے. سسٹم ہے، لوگ ہیں، اور دیکھنا ہے. اگر ابھی تو دیکھیں ابھی تو فرسٹ فیز ہوا ہے نا، جب سیکنڈ فیز پہ آئے گا تو ہو سکتا ہے ان کا نام شامل ہو. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں اس کے بارے میں زیادہ علم، لیکن سی ایم سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو میں بھی آپ کو یہی کہوں گا، کیونکہ اس میں زیادہ ان کی اگر نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اسلام آباد والوں کو بڑی تشویش ہے. مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ ان کا نام نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ اگر تشویش تو تھوڑی بہت آپ کو بھی ہوگی نا سر، کیونکہ آپ کے بارے میں بھی سن رہے تھے. نہیں مجھے نہیں ہے، مجھے بالکل نہیں ہے. دیکھیں ابھی تو کافی چیزیں رہتی ہیں. ابھی تو آپ کے نام کے بارے میں بھی تو سن رہے تھے سر. ہماری دعا ہے کہ یہ بنے. نہیں تو آپ ہیں کیا؟ بس خیر ہے، کوئی ایشو نہیں ہمارا. تو دیکھیں آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. پرسنل چیزیں ہیں، پرسنل چیزوں پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا ہوں. میں کروں کمنٹ؟
ٹھیک سر، ویسے یہ کہا گیا تھا کہ سارے الیکٹڈ ممبرز ہوں گے سوائے شوکت، آپ بھی نہ کریں. نہیں خیر ہے، دیکھیں ہم تو دیکھیں ہمارا کام یہ محسوس کر لیا کہ عفنان صاحب کیا کرنے والے. عفنان صاحب ایک کامنٹ، چلیں شوکت صاحب سن لیں نا، کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ یہ وزیر بنے. اچھا ٹھیک ہے. کامران صاحب آپ کی طرف سوال لے کر آ رہی ہوں. بیرسٹر سیف کی موجودگی کابینہ میں نہ ہونے پر حیرت ہو رہی ہے آپ کو سر؟ کامران مرتضیٰ صاحب شاید ہے نہیں اس وقت ہمارے ساتھ، آپ کو ہو رہی ہے ویسے حیرت؟ تھوڑی بہت تو ہے حیرت مجھے اس بات پہ. اچھا. لیکن اس کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک کام کرتے ہیں مخصوص، ایک وہ چینل ہے ان کا، چینل ایز ان لائک کمیونیکیشن چینل ہے جی، جس کو وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر وہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ شاید اب بند ہو گیا ہے یا افیکٹو نہیں رہا یا بند ہو گیا ہے، جو اس طرح کچھ اس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے اس طرح. ٹھیک. ویسے یہ بھی ہاں حیرانی کی بات ہوتی تھی، کسی کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہوتی تھی لیکن بیرسٹر سیف صاحب جا کر ملاقاتیں کر لیتے تھے. اچھا مجھے عفنان صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج پھر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو پیشکش کی ہے کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں، امن کے لیے کام کرتے ہیں، ملک کے لیے. لیکن دوسری طرف وزیر دفاع کہتے ہیں کہ جو ان کے بیانات ہیں وزیر دفاع کے وہ ملکی سلامتی کے منافی ہیں. تو ایک کنفیوژن کیوں ہے؟ ایک طرف ان کے اوپر آپ کے اپنے وزراء بھی الزامات بھی لگاتے ہیں، پھر ساتھ میں وزیر اعظم صاحب ان کو کام کی پیشکش بھی کرتے ہیں ساتھ مل کر. ایسی کنفیوژن اور دوہرا معیار کیوں؟ دیکھیں دوہرا معیار نہیں ہے. جب وزیر اعظم صاحب یہ سہیل آفریدی صاحب سی ایم بنے تو ان کو مبارکباد بھی وزیر اعظم صاحب نے دی، اور اب انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل 100% جو ہے وہ کریکٹ ہے، اور پوری پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعاون بہتر ہو، افہام و تفہیم سے معاملات چلائے جائیں، اور جو سیاسی تناؤ ہے اس کو کم کیا جائے. تو اس کے پس منظر میں انہوں نے کی. جہاں تک باقی بات ہے وہ ظاہر ہے دیکھیں ایک تو وہ ڈے ٹو ڈے جو چل رہا ہوتا ہے سلسلہ وہ تو چلتا ہی ہے نا، کچھ وہ بیان دے دیتے ہیں، کچھ ہم جو پھر ان کا جواب دے دیتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج میں یہ جو بات وزیر اعظم صاحب نے کی ہے اس کو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور کوئی راستہ نکالنا چاہیے جس کے تحت ملک کے اندر جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خطے کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ملک پہ ہوگا ہی ہوگا، ہو رہا ہے بلکہ. تو ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں اور ملک میں جتنے حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے. 9 مئی کے مقدمات میں اب خان صاحب کی حاضری جو ہے وہ پھر ویڈیو لنک کے تھرو لگانے کا فیصلہ ہوا ہے، تو اور بتایا یہ گیا ہے کہ سیکورٹی خدشات ہیں. تو اس وقت بھی خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور کس سے ہے؟ دیکھیں اب پہلے بھی ان کے اوپر ایک دفعہ حملہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ بھی تھریٹس وغیرہ ہیں بڑے سیریس. تو وہ تو ایک آپ لوگ مانتے ہو اس حملے کو؟ مطلب حملہ تو ہوا تھا کیمرے پہ، مطلب مانتے کیا ہے کیمرے پہ ہے وہ حملہ. نہیں پھر اس کے بعد بھی باتیں ہوتی رہی نا کہ وہ پلاسٹر لگا کے بیٹھے رہے اتنا لمبا عرصہ اور ایسے نہیں تھا ویسے نہیں تھا. کوئی اپنے اوپر گولی نہیں چلواتا. میں اگر اس کو فرام لاجیکل پرسپیکٹیو دیکھا جائے تو میں نہیں کہ وہ کہیں گے کہ میرے سر کے اوپر سے گولی چلانا اگر وہ 2 انچ نیچے ہو جاتی ہے 2 فٹ نیچے ہو جاتی ہے تو میرے سر پہ لگ جاتی. میرا نہیں خیال کہ میں تو اس کو اس طرح نہیں ریڈ کرتا ایٹ لیسٹ. ٹھیک. تو میرے خیال ہے کہ اس کے لیے ان کی سیکیورٹی انشور کرنا اب بھی خطرہ ہے. اور کس سے ہے؟ جنہوں نے پہلے کیا انہی سے ہی ہوگا نا، مطلب جنہوں نے ماضی میں کیا ہے. اور ویسے بھی اصل میں ہوتا ہے یہ کہ ملک کے اندر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اسپائل کرنا چاہتے ہیں حالات کو، امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ انشور کی جائے اور کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ ہو. شوکت صاحب خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے سر؟ اس پر کامنٹ کر دیں پھر اگلا سوال کروں گی آپ سے. آئی ڈونٹ نو، یہ تو حکومت والے بتا سکتے ہیں کیونکہ ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عفنان صاحب کا کہ انہوں نے کم از کم یہ تسلیم تو کر لیا کہ وہ پہلے جو حملہ ہوا تھا وہ حملہ ہی تھا، کیونکہ ان کے زیادہ تر وزراء جو ہے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور یہیں سے ساری چیزیں بنتی ہیں. جس طرح آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی کہ انہوں نے ایک اچھا میسج دیا، لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ جب آپ کے وزراء تند و تیز بیانات دیں گے اور اس پہ الزامات لگائیں گے سی ایم کے اوپر تو ڈیفینیٹلی یہاں سے پھول تو نہیں بھیجے جا سکتے نا. اس کے نتیجے میں پھر کیا کنفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. جس طرح شروع ہوئی ہے 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا کافی عروج پہ پارا پہنچا. تو اس سے تو ملک کے حالات جو ہیں اس وقت وہ تو نہیں افورڈ کر سکتے. جی تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ سر آپ کی پارٹی کے شاہ محمود قریشی صاحب ٹھیک
ان کی آج بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل میں. عمران اسماعیل صاحب آئے, مولوی محمود آئے, فواد چودھری صاحب آئے, دیگر کے ساتھ ان کی جو ہے وہ اسپتال میں ملاقات ہوئی. یہ کیا ہوا ہے اچانک سے, اور پارٹی کیا دیکھ رہی ہے اس ملاقات میں؟ دیکھیں اس میں پارٹی کا تو کوئی وہ نہیں ہے, تینوں پارٹی چھوڑ چکے ہیں. اگر یہ آئے ہیں ملاقات کی ہے تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا, ان کو کسی نے بھیجا ہے یا حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں, یا ان کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی سافٹ کارنر ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے نا. اور اتنے عرصے بعد آپ جائیں اور ان سے ملے, یا تو ملنا جلنا رہتا تو پھر تو بات ہو سکتی تھی نا. یہ تو اچانک اتنا, یہ تینوں گئے ہیں اور 2 کراچی سے آئے, ایک اسلام آباد سے گئے ہیں اور مل کے آئے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو کیا بات ہوئی کیا نہیں بات ہوئی. یہ بس لاسٹ کامنٹ مجھے کلوز کرنا سر, لاسٹ کامنٹ کرتے ویسے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پاتی ان لوگوں کی جن کی اپروو لسٹ میں نام ہوتا ہے, لیکن یہ اچانک سے کراچی سے لوگ آ جاتے ہیں, اسلام آباد سے چلے جاتے ہیں اور ملاقات ہو جاتی ہے. سر نہیں, ان کی ملاقات تو ان سے ہوئی ہے ہاں, لیکن وہ عمران خان صاحب کا معاملہ ملاقاتیں نہیں ہو پاتی. نہیں, وہ انشاءاللہ بہت ساری ملاقاتیں ہو گئی ہیں, بہت ساری ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور یہ ملاقات اس کا کوئی یہ ان کے اختیار میں ہوگا تو ہوگی نا. بیسیکلی یہ تو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے, یہ تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ابھی ہیں. ٹی وی پہ تو نہیں پتا چلا آپ کو؟ نہیں, مجھے تو معلوم سوشل میڈیا سے معلوم. اچھا مجھے یہ اتنا بتا دیں, آنے والے دن خان صاحب کے لیے مشکل ہونے جا رہے ہیں یا کچھ آسانیاں ہونے جا رہی ہیں؟ یہ تو ان کے اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اب سیاست کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر وہ ٹکراؤ کی طرف جانا چاہیں گے اور پولیٹیکل ٹیمپریچر اوپر لے کے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ سب کے لیے اوپر جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگر کوئی شوکت صاحب جی کمپلیٹ کر لیں سر, کوئی مجھے کلوز کرنا ہے. میں نے کہا کہ رول آف لا نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا, عدالتی فیصلے نہیں مانے جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کوئی آپشن ہے نا, کوئی اسپیس دیا آپ نے اسپیس نہیں ہوگا تو کیا لوگ سر خان صاحب کے لیے نا ایک جو 100 سکھ والا سین ہے. بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب, بہت شکریہ. عفنان صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے.